بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ محترم حاضرین، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے، اس کا بعض متون اور بعض وضاحتوں کے ذریعے سے تذکرہ پچھلے 2 درس میں کیا گیا، اور اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس کی تائید اور دلیل کے طور پر قرآن کی بعض آیتوں کو پیش کیا گیا 3-4 مقامات سے۔ یہ بطور مثال اور بطور دلیل چند نمونے ہیں۔ قرآن کی اور بھی متعدد آیات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ذکر کرتی ہیں، اور جن کی بنیادوں پر اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا صحابہ کے تعلق سے پہلو بہت واضح، اجاگر، مدلل اور مضبوط ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت وہ بھی ہے سورۃ الحدید کی جو میں نے ابھی پڑھی۔ شیخ نورستانی نے ہمارے سامنے جو کتاب ہے بریق الجمان، اس میں آگے ایک مسئلے میں کہ صحابہ کرام سب کے سب صحابیت کے مقام اور فضل میں مشترک ضرور ہیں، لیکن ان کے اندر بھی، ان کے درمیان بھی درجات ہیں۔ یہ بحث ہم وہاں پڑھیں گے، لیکن اس آیت کے ایک ٹکڑے سے استدلال میں کر کے آگے انہوں نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں، اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے تم میں سے جن لوگوں نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں انفاق کیا اور قتال کیا، جنگ کی، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے اولئک، جن لوگوں نے پہلے کیا یہ انفاق اور قتال، یہ اور بعد والے بڑے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، جب اسلام کو ضرورت تھی، جب قربانی دینا زیادہ سخت معاملہ تھا، شدت کے حالات تھے، مشقت کی بات تھی، اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا، قتال کیا، یہ اعظم درجۃ، درجے کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں، بڑھ کر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق یعنی خرچ اور قتال کیا۔ اللہ نے آگے جو جملہ کہا میں اسے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے پچھلے مضمون سے جوڑ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ حسن کا اسم تفضیل ہے، بہترین چیز کا، بہترین بدلے کا۔ ہاں، بعض اہل علم نے بعض مقامات پہ جو حسنہ آیا ہے اس کی تشریح تفسیر کی ہے جنت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے، قتال و انفاق کیا، اور جو بعد میں ہوئے، پہلے والے زیادہ فضیلت والے ہیں، بالکل صحیح ہے، بعد والے ان سے کم درجے والے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن دونوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ میں اس لیے اس آیت پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بعد میں آج کل روافض کے اثر سے اور خلافت و ملوکیت کی بحث کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ زور دیتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام جن کو وہ نشانہ بناتے ہیں، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض دوسرے صحابہ، حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، یا ان کے اوپر گویا وہ غیر محسوس طریقے پر تنقید اور کیچڑ اچھالنے اور ان کو نشانہ بنانے کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ فتح مکہ یا سابقون الاولون والا درجہ الگ ہے اور بعد والوں کا وہ درجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں درجات ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا آپ کیا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک یہ ارشاد چمکے گا اور چمک رہا ہے کہ اللہ نے دونوں سے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے۔
اس کا مطلب کیا یہ مانا جائے کہ آپ جس پر چھینٹا کشی کر رہے ہیں جن صحابہ کرام پر، وہ فتح مکہ کے بعد کے ہوں یا آپ کے اعتبار سے اس کے اور بعد کے ہوں، ہاں آخری دور کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں اگر ان میں درجات ہیں تو ان کے تعلق سے جو قرآن و حدیث کے بیانات ہیں وہ مٹ نہیں جائیں گے یا ان کی وہ فضیلتیں کم نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ارشاد، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیل کے بعد ہم صحابہ کرام کو نشانہ بنائیں۔ یہ ایک آیت مزید پیش کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ چند آیتوں کو ہم نے بطور نمونہ پیش کیا اس معنی کی یا صحابہ کرام کا کہ عظمت اور فضیلت بتانے والی اور بھی دیگر آیات ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ سنت مطہرہ میں بہت سارے بیانات ہیں بطور نمونہ اور بطور دلیل جو ہم نے موقف پیش کیا۔ یہ چند دلیلیں، 3 حدیثیں انہوں نے نقل کی۔ پہلی، ما رواہ الشیخان من حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، شیخان یعنی بخاری اور مسلم، امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یغزو فئام من الناس، کہ لوگوں کی ایک جماعت، فئام فعام ہاں دونوں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے الجماعت الکثیرہ، یعنی بڑی جماعت، بہت بڑی تعداد پر مشتمل لوگ، جماعت۔ تو ایک بڑی جماعت لوگوں سے قتال کرے گی، فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان ایسا کوئی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت، صحابیت یا ساتھ اختیار کیا ہے، آپ کی صحابیت کا شرف اسے حاصل ہے، صحابہ ساتھ رہا ہے، سنگ میں رہا ہے۔ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں ہماری جماعت میں صحابی رسول ہیں۔ فیفتح لہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چنانچہ نتیجے میں ان کے لیے فتح حاصل ہوگی۔ پوری جماعت المسلمین میں پوچھا جائے گا لشکر میں کہ کوئی صحابی ہے، کہا جائے گا ہاں۔ اس جواب کے بعد اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ ان کو فتح حاصل ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ صحابی رسول، ایک صحابی رسول کے لشکر میں موجود ہونے کی برکت سے مسلمانوں کی اس جماعت کو فتح حاصل ہوگی۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں ثم بیغزو فئام من الناس، پھر کچھ بعد میں اگلے کچھ مزید زمانہ گزرے گا تو لوگوں کی ایک جماعت مزید غزوہ کرے گی، جنگ کرے گی۔ ویقال لہم، ان سے پوچھا جائے گا، حل فیکم من رآ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں رہنے والے، میں صحابیت کا لفظ استعمال رہا ہوں، آپ کے ساتھ رہنے والے شخص کو دیکھا ہو۔ پہلے صحابی کی بات تھی پہلے والے جملے میں، اب دوسرے جملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ صحابی کی شاگردی یا ان کی رویت کا شرف حاصل جس کو ہے، ایسا کوئی شخص ہمارے درمیان ہے کیا؟ صحابی سے جس نے ملاقات کی ہو، دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اسے تابعی کہتے ہیں اصطلاح میں۔ مطلب کوئی تابعی ہے، صحابی کا شاگرد ہے، تو کہا جائے گا فیقولون نعم، تو کہیں گے ہاں۔ فیفتح لہم، لہذا ان کو فتح ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد مبارک میں یہ بات فرما رہے ہیں، یعنی یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ مستقبل کی بات ہے، یعنی آپ کی خبر ہے پیشین گوئی۔ ایک بات اس میں صحابہ اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ ہاں ثم یغزو فئام من الناس، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ ایک بڑی جماعت مزید قتال کرے گی، غزوہ کرے گی۔ پوچھا جائے گا حل فیکم من رآ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے صحبت اختیار کی ہے، سنگت اختیار کی ہے اس شخص کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کی، یعنی تابعی کو دیکھا کیا؟ کوئی ایسا شخص ہے یعنی تبع تابعی، کہا جائے گا ہاں ان کو اس پر فتح ملے گی۔ یہ روایت یہاں پوری ہوتی ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے عہد مبارک میں بعد کے آنے والی ایک چیز کی خبر دی اور بعد میں ایسا ہوا، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہوئی، یہ نمبر 1۔
نمبر 2، اس سے جو اب ہمارا مقصود ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک صحابی کی موجودگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو مدد اور نصرت ملے گی اور ان کو فتح نصیب ہوگی۔ صحابی کی بھی فضیلت ہے، پھر اس کے بعد صحابی کے بعد تابعی کا بھی یہی معاملہ ہوگا، ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ فتح دے گا۔ تیسرے نمبر پر تبع تابعی، ان میں سے کوئی ایک شخص لشکر میں موجود ہوگا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ اس سے یہ عمومی طور سے اہل علم نے مسئلہ لکھا، مسئلہ مستنبط کیا کہ ایک بات تو واضح ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا، نیک لوگوں، صالح، جن کے اندر صلاح ہے، تقویٰ ہے، دینداری ہے، حقیقی دینداری، دکھاوے والی نہیں، میڈیا پر ڈالنے والی نہیں، دل والی، نیت والی، اخلاص والی حقیقی دینداری، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک آدمی، اگر ایک جماعت میں ایسا ایک آدمی ہو تو اس جماعت کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے۔ یعنی دوسرا جملہ شیخ صفی الرحمان نے اپنے شرح میں لکھا کہ اگر کوئی شخص صاحب صلاح و تقویٰ، نیک اور پرہیزگار آدمی کا ساتھ اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ان اسباب کو لوگوں نے بلا دیا۔ تقلید نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی شخص کی بات قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی، درست ہے، لیکن جس کا جو مقام ہے اہل تقویٰ اور صلاح کی عزت و توقیر کرنا، ان کی سنگت اور صلاحیت کو برکت سمجھنا، ان کے وجود کو اہمیت دینا، علماء کو بطور خاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے اٹھ جانے کو قیامت کی نشانی بتائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ کئی حدیثوں میں ہے بخاری مسلم کی کہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھایا جائے گا۔ اس سے سیدھا مطلب یہ نکلا کہ جیسے جیسے علماء کم ہوں گے، قیامت کے آثار، فتنے بڑھتے جائیں گے۔ علم کا وجود علماء کے وجود سے ہے، اور علماء کے وجود سے فتنے رکتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کہہ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں ان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مقام ہے کہ یہاں اب آپ حدیث کا سیاق و سباق دیکھ رہے ہیں کہ لشکر میں یہ سوال کیا جائے گا کہ ایک صحابی، ایسا کوئی ایک شخص ہے کہ ہمارے اندر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، سنگت اختیار کی؟ کہا جائے گا ہاں، اس میں کوئی نام نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ بعد کے مسلمان ہیں یا پہلے کے ہیں، ملوکیت والے ہیں کہ خلافت والے ہیں، حضرت علی کے گروہ سے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے ہیں۔ جو بھی صحابی ہو، اگر ایک صحابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے فتح نصیب کرے گا۔ کتنی کلیئر، کتنی صاف اور صریح بات ہے جو اچھے دانشوروں کو سمجھ میں نہیں آتی، جنہوں نے ایک حق کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف ایک موقف تراشا، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ایک مزاج اور مسلک بنایا۔ اب اس مسلک کو ماننا ہے تو اب اس مسلک کو صحیح قرار دینے کے لیے قرآن حدیث کے جو نصوص ان کے آڑے آتے ہیں اس کو یا تو رد کر دیتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نتیجہ قرآن و حدیث سے جہالت ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے انحراف ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے۔ میں بار بار پچھلے دروس سے یہ بات دہراتا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ آج کل سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک وغیرہ پہ ایسے بہت سارے جاہلوں کو علامہ سمجھ کر ان سے متاثر ہوتا ہے، ان کو لائک کرتا ہے، ان کا فالوور بنتا ہے، جو ان عقائد جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نفوس مقدسہ جن کی تعدیل اللہ اور رسول نے خود فرمائی، جن کے تعلق سے اللہ نے اعلان کیا کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، ان کے خلاف ان کی زبانیں دراز ہوتی ہیں اور یہ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں جب تو ان کی مطابعت میں یہ بھی صحابہ کرام کی عزت و توقیر اپنے دل میں کم پاتے ہیں۔ میں نے بار بار کہا کہ صحابہ کرام کی اگر ہم نے جرح کی، ان کو مجروح کیا، تو ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ پورے دین کے راوی صحابہ کرام ہی ہیں، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل فرمائی ہے۔ جب ان کو ہم نے غلط ٹھہرا دیا، اس کا مطلب ہم اللہ کی بات بھی نہیں مان رہے، رسول کی بات بھی نہیں مان رہے، اور یہ جو اللہ کے رسول پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایک صحابی کے وجود سے اللہ کی طرف سے یہ برکت ملے گی، اب وہ کوئی بھی صحابی ہو، آپ تاریخی واقعات کچھ بھی بیان کریں کہ فلاں تاریخی واقعہ ہوا، اس میں آپ گھما پھرا کے کسی صحابی کی غلطی کو ڈھونڈ کے اس کو غلط بتانے کی کوشش کریں، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ کر رہے ہیں تاریخی روایات کی بنیاد پر، تو تاریخی روایت کو آپ اہمیت دیں گے یا اللہ اور رسول کے فرمان کو اہمیت دیں گے؟ اگر وہ صحیح بھی ہے تو اس کے صحیح ہونے کا علم اللہ اور رسول کو پہلے سے تھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ علیم و خبیر نہیں ہے؟ کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام سے بعد میں کیا کیا واقعات سرزد ہونے والے ہیں؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رضامندی کا اظہار فرما رہا ہے، تو پھر ہم کو کیوں دقت ہے؟ ہم کیوں اس میں قابلیت کا مظاہرہ کر کے صحابہ کرام کی شخصیات میں، سیرت میں، زندگیوں میں کیڑے نکالنے کی ایسی کوشش کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی صریح مخالفت کا معنی رکھتی ہے واضح طور پہ؟ آگے بڑھتے ہیں دوسری روایت، ما رواہ الشیخان من حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت جسے شیخان یعنی بخاری مسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نقل کیا، انہوں نے کہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ یہ روایت آپ نے بہت بار سنی ہے، لیکن اسے دین اور شریعت کی دلیل کے طور پر، صحابہ اور دین اور شریعت کے اصولوں کو اختیار کرنے کے ایک قاعدے کے طور پر آپ اس کو دماغ میں بٹھا لیں۔ یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں اگرچہ آپ نے بہت بار سنی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ روایت اس کو آپ ایک پیمانہ بنا لیں، معیار بنا لیں۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ بھی اس سے طے ہوتا ہے، اور روئے زمین کی جتنی بدعات ہیں، روئے زمین پر قیامت تک جتنی بدعات پیدا ہوں گی اور ابھی تک ہو چکی ہیں، سب کا آپ اس ایک حدیث سے رد کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم کی ایک آیت سے رد کر سکتے ہیں، اور ایسی کئی دلیلیں ہیں۔ وہ کیا ہے روایت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے جواب دیا قرنی، میرا قرن یعنی میرا زمانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ۔ اب سب سے بہترین آپ اپنے زمانے کو کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے کہا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے وفات کے بعد صحابہ کا دور چل رہا ہے، صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کے بعد کے یعنی تابع تابعین کا، ثم یجیء قوم، پھر ایک قوم آئے گی، تبدر شہادت احدہم یمینہ، ان کی شہادت یعنی گواہی ان کے قسم پر سبقت کرے گی، تبدر یمینہ شہادتہ، اور ان کی قسم ان کی گواہی پر، گواہی قسم پر، قسم گواہی سے آگے بڑھے گی، یعنی لپک لپک کر بڑھ بڑھ کر قسمیں کھائیں گے، گواہیاں دیں گے۔ گواہی دینے کی ضرورت نہ ہو تب بھی گواہی دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، جہاں گواہی مطلوب نہیں ہے وہاں گواہی دیں گے۔ یہ گواہیاں دینا اور اس طرح بڑھ بڑھ کر قسم کھانا اس کی مذمت ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ جو لوگ بلا ضرورت قسمیں کھاتے ہیں، بلا ضرورت گواہیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ قسم اور گواہی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس پر توجہ نہیں دیتے، اور اس میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں صحابہ اور تابع تابعین اور تابع تابعین کے بعد کا یہ دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب جھوٹ جب ہوگا اور لوگ بڑھ بڑھ کر شہادتیں اور گواہیاں دینا چاہیں گے، کہیں اگر ضرورت ہے تو وہاں گواہی نہ دینا جرم ہے۔ اور وہ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مقام، گواہی دینے کے مقام پر گواہی دینے والے کی تعریف کی ہے، یہاں مذمت کی ہے، وہاں اس کی تعریف کی ہے جہاں ضرورت ہو، یہاں اس کی مذمت کی ہے جہاں بلا ضرورت آدمی بڑھ بڑھ کر قسم اور شہادت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث کا جو ماحصل ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین زمانہ میرا، پھر وہ جو اس کے بعد، پھر وہ جو اس کے بعد، پھر وہ اس کے بعد۔ یہ اس کو اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی تین زمانے، چار زمانے جو ہیں، تین زمانے ہیں، یہ قرون مشہود لہا بالخیر، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مشہود لہا بالخیر، یہ وہ زمانے ہیں جن کی خیر ہونے کی گواہی دی گئی ہے۔ اور کہاں سے گواہی دی گئی ہے؟ زبان رسالت علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کو بعد کے زمانوں کے مقابلے میں سب سے بہتر قرار دیا۔ اب سب سے بہتر کا مطلب کیا؟ کیوں کہا سب سے بہتر؟ کون سے اعتبار سے؟ اب آج ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ترقیات ہیں، مشینیں ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے، بڑی بڑی آسائش اور آرام کی، راحت کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، مشینیں، آلات ہیں، تو یہ زمانہ بہتر ہے آلات مشینوں کے اعتبار سے۔ تاریخ کا سب سے ترقی یافتہ دور، چمکدار، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکنے لگی ہے، اجالا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے خیر ہے یا کوئی اور وجہ سے؟ سیدھی سی بات ہے،
خیر بمانا دنیا اور آخرت کی سعادت کے جو جوہر ہیں، بنیادیں ہیں، اور وہ ہے ہدایت، نیکی، عقیدہ، عبادت، عمل، روحانیت، اخلاق کے اعتبار سے۔ اور آگے جو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جھوٹ نکلے گا، لوگ بڑھ بڑھ کر قسمیں کھائیں گے، شہادتیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خیریت کے خلاف بات ہے، بھلائی اور اچھائی کے خلاف بات ہے کہ آدمی جھوٹ بولے، بلا وجہ قسمیں کھائے، بلا وجہ گواہیاں دے، الزام تراشیاں کرے، یہ خیر کے خلاف بات ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ اب آپ نے جب اپنے زمانے کے لوگوں کو سب سے بہتر کہا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے زمانے اور آپ کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو زبان رسالت سے یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ ان کا عقیدہ سب سے صحیح عقیدہ ہے، ان کا منہج سب سے صحیح منہج ہے، ان کی عبادات، ان کے طور طریقے سب سے صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا بہت مشہور فرمان ہے، جو میں نے عرض کیا کہ دنیا روئے زمین کی ہر بدعت اس سے رد ہوگی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، چاہے اسے لوگ اچھا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، اللہ نے دین مکمل کر دیا، اب وہ مکمل ہو چکا۔ اب اگر بعد میں کوئی نیا کام کوئی ایجاد کر رہا ہے، اس میں قرآن پڑھ رہا ہے، شب برات میں رات بھر نمازیں پڑھ رہا ہے، ہاں رات کو لائٹنگ اور یہ وہ دنیا کی باتیں کرنے کے بعد کوئی اجتماعی طور سے قرآن خوانی کر رہا ہے، کوئی اجتماعی طور سے عبادات کر رہا ہے، کوئی احمد تجانی سے، احمد رفاعی سے اور کسی فلاں بزرگ سے، شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے ایسی روایتیں پیش کرتا ہے جو پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، انہیں بعد میں تراش لیا اور اس کی بنیاد پر دین میں کوئی نیا حکم، نیا ورد، نئی عبادت، نئی دعا پیش کرتا ہے۔ مراقبہ کر لو، بزرگ ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث میں اگر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ خیریت والے زمانے میں نہیں ہے، اس کا مطلب صحابہ کرام اسے جب نہیں جانتے تھے تو وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دین ہوتا، اچھائی ہوتی تو یہ خیر والا زمانہ اسے ضرور جانتا اور اختیار کرتا۔ اب ہمیں اگر خیر والا بننا ہے تو ہمارے سامنے معیار یہ خیر القرون اور پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کا کیا عقیدہ تھا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا۔ ہمارے یہاں نوجوان یا کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ بڑا مسئلہ ہے، کس کو حق جانے کس کو حق سمجھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان کر کے دین دیا ہے ہم کو۔ ہم نہ مانیں، الجھنیں اپنے ارد گرد ہم نے پال رکھی ہے، ہم لوگوں سے، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اب یہ کوئی مسلک والا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث، ہاں، اور ہمارے ارد گرد میں پائے جانے والے جو چشتی، قادری، نقشبندی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، کیا وہ اس حدیث کو رد کریں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، بالکل واضح، بخاری مسلم کی ہے، سارے لوگ مانتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، تو اب اس زمانے کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس زمانے کے لوگوں کا جو مسلک ہے وہ مسلک صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کون سا مسلک تھا؟ امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں۔ اب جو چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی بعد میں آئی اور اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں، تقریر کریں، لمبی لمبی موٹی موٹی کتاب لکھیں، یہ اس وجہ سے کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی دین کے اعتبار سے تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب لوگوں کو بدعت ایجاد کرنا رہتی ہے اور ایسی چیزوں کو منوانا رہتا ہے تو گھما پھرا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گھماتے ہیں، چکر دیتے ہیں۔ ارے آپ یہ کہہ رہے ہو، یہ مائک تھا کیا، موبائل تھا کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، پنکھا تھا کیا، پھر آپ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دین نہیں ہے، عبادات نہیں ہے، یہ فریب دیا جاتا ہے۔ بطور دین ہم بات کر رہے ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان کر دی، دین وہی ہے، دین کا مصدر وہی ہے۔ اگر اس قرآن و سنت سے کسی چیز کی تائید نہیں ہو رہی ہے تو کتنا بڑا بزرگ بھی اس کو انجام دے رہا ہو، پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، ہاں، آگ میں کھیلے کودے، ہاں، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھے، ہاں، زندگی بھر ایک ہی وضو اس کا نہ ٹوٹا ہو، کتنا بھی فضیلت والا آدمی ہو، اگر اس کا عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہیں ہے، صحابہ سے اس کی سند نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ موٹا سا سبق لوگ سمجھنے کو تیار نہیں۔ منہج اور عقیدے میں گمراہی سے بچنے کا ایک موٹا سا اصول اللہ کے رسول نے دیا، بہت سارا گہرا اور تفصیلی علم اگر آپ کو نہ ہو، یہ اصول بنا لیجیے
کہ جو صحابہ کرام مانتے تھے ہم بھی وہی مانیں گے، جو ان کا عقیدہ تھا ہم بھی وہی اختیار کریں گے، جو ان کا منہج تھا ہم وہی اختیار کریں گے، جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جیسے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی اتباع کی، جیسے انہوں نے نماز پڑھی، جیسے انہوں نے روزہ رکھا، جیسے انہوں نے حج کیا، جیسے انہوں نے معاملات کیے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو بتائیے ہم نجات پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ نجات پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ پوچھتے تھے کہ اگر کوئی تقلید وغیرہ پہ آپ سے بحث کرتا ہے تو اس سے سوال کرو کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جتنا دین مانا، جیسا دین مانا، اگر ہم ویسا اور اتنا ماننے کی کوشش کریں تو ہم کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے؟ اب اگر وہ تقلید یا کسی بزرگ پرستی، شخصیت پرستی کی بات کر رہا ہے تو ہاں بولا تو بھی جواب نہیں بن پڑے گا، اس کو پھنس جائے گا، نہ بولا تو بھی پھنسے گا۔ اتنا دین اگر اختیار کرنا کافی ہے، ہاں بولتا ہے، تو اب یہ جو بعد میں چیزیں لوگوں نے ایجاد کی کہ فلاں کی تقلید کر لو، فلاں کا دامن تھام لو، فلاں بزرگ سے جڑ جاؤ، فلاں سلسلے پہ بیعت ہو جاؤ، یہ سب نہیں تھا، ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر یہ کہے گا کہ نہیں اتنا دین کافی نہیں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کو ناقص کہہ رہا ہے، جن کو بہت سے دلائل کثیرہ سے یہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ میں بلکہ علی الاطلاق تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے، روافض کے علاوہ پوری امت یہ مانتی ہے۔ تو گویا ان کو غلط کہہ رہے ہیں، ان کے عقیدے کو آپ ناقص کہہ رہے ہیں، کتنی سیدھی سادی بات ہے۔ صحابہ کرام کا عمومی طور سے اس میں فضل معلوم ہو رہا ہے۔ ہاں، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کے ایمان، عقیدے، عمل، عبادات کی تائید ہے، اور اسی بنیاد پر اہل الحدیث کے یہاں یہ اصول ہے، اہل حق کے یہاں، کہ قرآن و حدیث۔ ابھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی دین کیا ہے، تو علماء ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جواب دیتے ہیں، اور صحیح بھی ہے ایک حد تک، کہ کہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ بات صحیح ہے لیکن ادھوری ہے۔ علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ نے اس ایک چیز پر جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگلا جملہ پورا ایک لمبا مضمون لکھا ہے اور بہت ہی پیارا سمجھایا ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس مضمون کو دیانتداری سے، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا سینہ کھل جائے گا، جو انہوں نے سمجھایا ہے اس میں کہ قرآن و حدیث مانتا ہوں اتنا کہنا کافی نہیں ہے، اتنی بات مکمل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو اس طرح ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا، یہ بات پوری ہے، جیسے سلف نے مانا۔ اسی کے لیے سلفی کہا جاتا ہے نسبت، کہ سلفی وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، کیسے؟ جیسے صحابہ نے مانا۔ ورنہ جتنے بھی مکاتب فکر مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، وہ بھی اور وہ بھی جو نجات، صاحب کے یہاں یہ دعویٰ پایا جاتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ جہمیہ، قدریہ، معتزلہ جو اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، جو عقائد کے معاملے میں جو ہے کھلی کھلی گمراہیوں اور کفریات کے شکار ہیں، جو تصوف کی دلدل میں پھنسے ہیں اور پورے دین اسلام کے سامنے ایک دوسرا دین اسلام کے نام پر مان رہے ہیں، منوا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مت مانو، شیخ کے پاس براہ راست اللہ سے آتا ہے، ہمارے اولیاء کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے، کیونکہ انبیاء کے پاس تو وحی آتی تھی فرشتے کے ذریعے، وہ واسطے سے اللہ کی تعلیم لیتے تھے، لیکن ہمارے اولیاء اور مشائخ کا درجہ یہ ہے کہ وہ براہ راست ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ سے لیتے تھے۔ یہ جملہ بول کے غیر محسوس طریقے پہ عام آدمی اور جاہل لوگوں کو یہ میسج دیا کہ دیکھیے ولیوں کا درجہ اونچا ہے، اور ولی جب براہ راست اللہ سے لے رہا ہے تو اب اس میں جب ہم ولی سے، پیر سے لے رہے ہیں، اس فلاں سلسلے کے ہاتھ پر ہم بیعت ہو گئے ہیں، تو اب ہم کو قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے، یہ تو سلسلے والا علم ہے، یہ تو ڈائریکٹ والا علم ہے، اب قرآن حدیث سے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے لپیٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ ایک بات ایک اتنی زہریلی، اتنی تباہ کن ہے کہ پورے دین کی بساط پلٹ جاتی ہے، اور ہمارے یہاں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ مجھ جیسے آدمی اگر کوئی بیان کرے تو اسے لوگ کہیں گے کہ یہ جذباتی بات ہے، اختلافی بات ہے، فنا بات ہے۔ جی نہیں، یہ منہجی بات ہے، یہ ضروری بات ہے، اور مسلمانوں کی اصلاح اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو پہلے جانیں، اس کو قبول کریں، اور اس صحیح عقیدے کے جاننے ماننے کا ایک بہترین راستہ ہے خیر القرون قرنی، خیر الناس قرنی، ای الناس خیر قال قرنی، یہ الگ الگ الفاظ میں ہے۔ ہاں، تو خیر القرون والا نام نہیں، خیر الناس والا لفظ ہے حدیث میں، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، ثم یجیء قوم۔ یہ چار زمانے کی خیریت کی آپ نے گواہی دی،
اب اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے صحابہ کے بارے میں کہ ہم سب کے لیے خیر کی شہادت دیتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، ان سے ان کی تولیت اختیار کرتے ہیں، کسی ایک سے بھی براءت کا اظہار نہیں کرتے، کسی ایک پر بھی جو ہے زبان تان دراز نہیں کرتے، تان و تشنی نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے ہاں نوجوان بہت سارے ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر ان کی بات آپ نے مانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ رد کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا زمانہ سب سے بہتر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کا فلاں فرد تو صحیح نہیں تھا، وہ تنقید کے لائق ہے۔ جس کو آپ سب سے بہتر کہہ رہے ہیں اس پر آپ تنقید کر رہے ہیں، اس پر آپ کیڑے نکال رہے ہیں، اس کی شخصیت، اس کے عقیدے یا اس کے عمل پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے مجروح کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بیان کر رہے ہیں نا۔ اب اگر کوئی یہ کہے جیسے روافظ کہتے ہیں، ان کے لیے ان کے یہاں ڈیری جرت اور جسارت ہے کہ جب قرآن کی آیت اور حدیث آڑے آئی تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام بعد میں ایسے ہونے والے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہ ایسا الزام ہے کہ اگر اس کو کوئی مانتا ہے تو وہ کھلا کھلا کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، بال برابر چیز، بال کا لاکھواں حصہ بھی ماضی، حال، مستقبل، سمندر میں ہو، زمین کی تہ میں ہو، آسمانوں میں ہو، ہمارے دل میں ہو، خون میں ہو، درخت کی جڑ میں ہو، جڑ کی بال میں ہو، کوئی چیز ایک لمحے کے لیے اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ارتداد اختیار کرنے والے ہیں، معلوم نہیں تھا، سب مرتد ہو گئے، یہ ایسا ماننا صریح کفر ہے، میں سب جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے علم، قرآن کی وہ آیات، ساری احادیث جس میں صحابہ کرام کی خیریت اور بہترین زمانوں کا تذکرہ کیا گیا، جیسے یہاں اللہ کے رسول صرف اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے بعد اور اس کے بعد کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو فتنہ فساد آئیں گے اس کا بھی ذکر کیا، اور قیامت تک کے فتنوں کو بتایا، دجال کا خروج ہوگا یہ بھی بتایا، عیسیٰ کا علیہ السلام کا نزول ہوگا یہ بھی بتایا، سورج مغرب سے نکلے گا یہ بھی بتایا۔ یہ ساری چیزیں کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونا ہے، اور جو جو آپ نے فرمایا ضرور ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ حدیث ہے جس میں میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ اس حدیث کی میں آپ دیکھیں کہ کسی صحابی، کسی خاص شخصیت کی تعین نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے بارے میں، خاص لوگوں کے بارے میں، جیسے آیت میں سابقون الاولون کا ذکر تھا، سابقون الاولون کا صرف ذکر نہیں ہے، پہلی والی اور دوسری جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں دونوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمومی بات کہی گئی کہ اس زمانے کے لوگ سب سے بہتر، پھر اس کے بعد سب سے بہتر۔ یہی وجہ ہے، آپ سلف میں دیکھیں گے، یہ ابھی ہم نے امام طحاوی کا، شیخ امام بربہاری، اور میں نے بتایا تھا کہ اسلاف کا آپ اگر اقوال دیکھیں، ہاں، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کا مقام مرتبہ بتانے کی کوشش کی، تو حضرت عمر بن عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا کہ خالد بن ولید اللہ کے راستے میں جو نکلے، ہاں، اور اس نکلنے میں آپ کے ناک کے نتھنے میں ایک گرد و غبار کا ایک تنکا ذرہ جو گیا، وہ ذرہ جتنا ہے بھی عمر بن عبدالعزیز اس درجے کو نہیں پا سکتے۔ مقام صحابیت یہ ہے۔ ایسے اقوال صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ کرام کے اگر پیش کریں تو میں نے کہا تھا اس سے پہلے کے درس میں موٹی کتاب بن جائے گی۔ صحابہ کا مقام لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ بات کا کوئی کتنا بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے وہ صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ادنا درجے کو بھی۔ ہاں، اگلی روایت ہم دیکھتے ہیں تو یہ عمومی بات ہے، تمام صحابہ کرام کو یہ فضیلت خیریت کی حاصل ہے جو زبان رسالت سے حاصل ہوئی۔ تیسری حدیث ما رواہ شیخان عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، شیخان بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کی، پہلی والی بھی انہی سے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کانا بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف شیء فصبہ خالد، کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دونوں کے درمیان کچھ واقعہ، جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، ہاں، چنانچہ نتیجے میں حضرت خالد بن ولید نے انہیں برا بھلا کہہ دیا، سب و شتم، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، تو انہیں کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، دونوں صحابی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت خالد بن ولید فتح مکہ کے قریب اسلام لائے، صلح حدیبیہ کے بعد، ہاں، اسلام لائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب آپ کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی صحابی ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھلا برا کہہ دیا، سخت و سست کہہ دیا. ہاں، اور آپ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں. تو ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی احدن کہا، لفظ احدن ہے حدیث میں، کسی ایک کو بھی برا بھلا نہ کہنا. کہا کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. اس لیے کہ تم میں کا کوئی ایک شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک یا آدھے مد کو نہیں پہنچے گا. ایک مد آدھے سے پون کلو کے درمیان بیٹھے گا آج کے وزن میں. ایک سا جو ہے وہ 5-5.5 امداد کا جو ہوتا ہے، رتل مد یہ سب اوزان ہیں، تو 2.5 کلو 3 کلو پونے 3 کلو کے قریب ایک سا ہے، اس کا 1/4 یا 5واں حصہ جو ہے وہ مد ہے. تو اب ایک مد اگر صحابہ کرام نے خرچ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بعد والے، حضرت خالد بن ولید بعد کے صحابی ہیں، تو صحابہ کے بعد والے ہم اور آپ جو ہیں، یا بعد میں تابعین طب تابعین قیامت تک کے لوگ وہ تو بدرجہ اولا اس میں شامل ہو. انہوں نے جو ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر خرچ کیا تو ان کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر احد پہاڑ کے برابر سونا. احد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے؟ آج تو نیٹ کا اور ایسا زمانہ ہے کہ جو نہیں جا سکا وہ تصویروں میں دیکھ لیتا ہے. ایک لمبا سلسلہ ہے احد پہاڑی کا، مدینہ کے اطراف میں موجود ہے. جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اگر اس کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ بھی لو تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، وقت نہیں ہے، میں صرف غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ توجہ دیجئے کہ ہم میں سے کوئی شخص یا جو آج بڑے بڑے جن کا نام آتا ہے کہ وہ ہندوستان میں یا دنیا کے اندر اتنے امیر ترین لوگوں میں سے ممتاز لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو آپ ایک کو لیجئے، کوئی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو سکتا ہے کیا؟ ہمارے اور آپ کے پاس تصور ہو سکتا ہے؟ اول تو احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے یہ محال ہے، دنیاوی زندگی میں بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں، تقریباً محال سا ہے. اگر آ گیا کسی انسان کے پاس تو کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا؟ کسی کے پاس آ جائے تو پورا کا پورا خرچ کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہے نا. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں ہو سکتا وہ ہو جائے، جو خرچ نہیں ہو سکتا وہ کر دے، تب بھی اتنا بڑا خرچ کرنا. صحابہ کرام میرے صحابہ میں سے جو ایک مد اور آدھا مد خرچ کیا ہے وہ نہیں، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ غور کیجیے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ، ان کا عقیدہ، جس موقع پر انہوں نے نیکیاں کی، موقع محل کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ خرچ کرنے کے مقام پر جب خرچ کریں گے تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا. جو مقام نہیں ہے وہاں خرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ نیکی ہو لیکن اس سے کم ہوگا. یہ اسی حدیث سے دلیل لیجیے. بعض مرتبہ آپ کا 1 روپیہ لاکھوں پر بھاری ہو سکتا ہے، اور بعض مرتبہ لاکھ روپیہ بھی خرچ کرنا 1 روپیے کی حیثیت نہیں رکھے گا. یہ جذبے، موقع محل، ایسے کچھ عناصر ہیں جس کی وجود اور ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے یہ فرق پڑتا ہے. ایک آدمی مرنے کے وقت خرچ کر رہا ہے نا. بخاری مسلم ہی کی غالباً حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی کے پاس موت آئے اور وہ کہنے لگے یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے. بخاری مسلم کی جو بھی حدیث ہو صحیح حدیث ہے کہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو فلاں کا یہ ہو چکا، مرنے لگو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب تمہیں دکھ رہا ہے کہ میرے کام کا نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں. جب آپ کو ضرورت ہو، آپ کو استعمال کرنے کی قوت ہو کہ مجھ کو فائدہ اور لذت مل سکتی ہے، مجھے ضرورت ہے، اس کے باوجود آپ کسی ضرورت مند پر خرچ کر کے اس کو ترجیح دو، یہ ہے نیکی، یہ ہے قربانی، یہ ہے جذبے کی بات. سابقون الاولون نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور دعوت پر لبیک کہا جب اچھے لوگوں کے پیتے پانی ہو رہے تھے. بڑے بڑے جگر گوشوں کو یارہ نہیں تھا کلمہ پڑھنے کا.
ہاں ایسے موقع پر ساتھ دینا ابتدائی دور میں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کعبہ مکہ میں جو ابتدائی دور تھا, ایک آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا, پورا مکہ ٹوٹ پڑتا تھا, لہو لہان کر دیتا تھا. چھوٹی بات تھی. آج ہم بہت بہادر بنتے ہیں, ہاں, اور کوئی سچی بات چھوٹی سی بات رہتی ہے تو ہم فلاں مصلحت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اپنے آپ پر غور کریں, صحابہ کو دیکھیں کس طریقے سے جو سابقون الاولون نے ایمان کا اعلان کیا, پھر انبیاء کو دیکھیں, اعلان کیا, بتوں کو توڑا, آنکھوں میں فرعون نمرود جیسے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, دعوت پیش کر رہے ہیں, معلوم ہے, اور کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں, ایسے دین کو رد کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے. جو جتنا عقیدے میں پختہ ہوتا ہے اتنا بہادر ہوتا ہے, اور انبیاء سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا. انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہادر اور بہتر آپ کو کوئی نہیں ملے گا. بہرحال یہاں اللہ کے رسول کی روایت کو پورا کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ نے جو ایک مد آدھا مد خرچ کیا ہے, بعد کے لوگ اگر تم لوگ اس کا ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو اس کے درجے کو نہیں پہنچے گا. اب آگے صاحب کتاب تبصرہ کر رہے ہیں, فَإِذَا كَانَ سَيْفُ اللَّهِ تَعَالَى خَالِدُ بن الولید وغیرہ ممن اسلم بعد الحدیبیہ. جب سیف اللہ, حضرت خالد کا لقب اللہ کی تلوار, جب سیف اللہ خالد بن ولید اور ان کے علاوہ وہ دوسرے لوگ جنہوں نے حدیبیہ کے صلح کے بعد ایمان لایا, جو ایمان لائے صلح حدیبیہ کے بعد, یہ لوگ ہاں ان کا بہت سارا عمل, ہاں, عبد الرحمن بن عوف اور ان کے جیسے ان صحابہ کرام کو جو پہلے اسلام لائے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. پھر سے جملہ کو میں اپنے الفاظ میں دہراؤں کہ خالد بن ولید اور ان جیسے صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان کو قبول کیا, ان کا بہت سارا عمل عبد الرحمن بن عوف اور ان جیسے پہلے ایمان لانے والوں کے بہت تھوڑے عمل کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. خالد بن ولید اور یہ بھی صحابہ ہیں, ان صحابہ کا عمل ان صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, ان کا زیادہ عمل ان کے کم کو نہیں پہنچ سکتا. تو کہا کہ مع ان الکل تشرف بصحبتہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ ان تمام صحابہ کرام نے بعد والے ہو پہلے والے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. فکیف بمن لم یحصل له الشرف الصحبۃ شرف الصحبہ بالنسبۃ لاولئک الاخیار. تو ان کا کیا معاملہ ہوگا جن لوگوں کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے, ہاں, ان اخیار کے مقابلے میں ان کا کیا مقام اور درجہ ہوگا, ہمارا اور آپ کا کیا لینا دینا ہوگا. اور یہ جو الٹے سیدھے لوگ آج کل صحابہ کرام کے خلاف جو ہے اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں, لان تان اور تشنیع کرتے ہیں, کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ان کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے, دینی مقام ہے؟ ان کے کردار کو جھانکے تو غلاظت ہی غلاظت نظر آئے گی, اوپر بھی اندر بھی. اور یہ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت یہ کہہ رہی ہے. آگے فقی تو کہہ رہے ہیں ان البون لشاس, دونوں کے درمیان جو فرق ہے بہت زیادہ, زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. ہاں, ساتوں آسمان اور ساتویں زمین کے درمیان کا فرق ہے. فما ابعد الثرى من الثريا, سرا ثریا سے کتنا دور ہے, ہاں, تحت الثرى جو نیچے ہے زمین کی تہ میں, ثریا آسمان کی بلندیوں میں, دونوں میں کتنا فرق ہے. ہاں, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ جسے چاہتا دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے. کہہ رہے ہیں اتنا پیش کرنے کے بعد یہ عرض کر رہے ہیں, یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے والی احادیث بہت ساری ہیں. ہاں, وہی مذکور, اور یہ کتب فضائل میں موجود ہیں. فضیلت فضائل کی جو کتابیں ہیں, ہاں, شخصیات کی, اور ان سب میں سر فہرست ہم صحیحان کو پیش کر سکتے ہیں. ان دونوں میں سے امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں, ہاں, فضائل صحابہ کا مستقل باب باندھا ہے. فضائل صحابہ کا مستقل باب باندھا ہے, اور اس میں صحابہ کرام کی فضیلت کی روایتیں اپنی شرطوں پر منتخب کر کے روایت نقل کی ہیں, جس میں انہوں نے خلفائے اربعہ یعنی خلفائے راشدین کی فضیلت سے شروعات کی ہے. پھر اہل بیت اور دوسرے صحابہ, کچھ خصوصی اور بعض عمومی فضیلتوں کو جو صحابہ کرام کے لیے واقع ہے اس کا ذکر کیا. میں ایک روایت کا سرسری سے تذکرہ کر کے درس کو سمیٹوں, ان کی آخری بات کہوں گا. مسلم شریف کی ایک حدیث جو میں نے بعض دروس اور خطابات میں بیان کی ہے, ہاں, اور بڑی زبردست پیاری حدیث ہے, اگر اس کی تشریح میں جائیں, میں صرف روایت پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مغرب کی نماز سے چھوڑا, عشاء کے وقت آئے تو ان کو وہیں پایا, کہا تم یہیں بیٹھے ہو؟ کہا ہاں, ہم نے مغرب پڑھی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ پڑھی ہے تو عشاء بھی آپ کے ساتھ
پڑھ کے جائیں. آپ نے ان کو شاباشی دی, تعریف کی, اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے تعلق سے عمومی بات کہی. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ النجوم امانۃ للسماء یا امانۃ السماء, کہ یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ آسمان کے امین ہیں, محافظ ہیں. ہاں, جب یہ ستارے چلے جائیں گے, فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ, جب یہ ستارے چلے جائیں گے, أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ, تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ قیامت آئے گی تو بتایا گیا نا کہ ستارے جھڑ جائیں گے, ہاں, اور بکھر جائیں گے, تو آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. ہاں, تو جب تک ستارے موجود ہیں آسمان کا وجود بھی ہے. ایسے ہی آپ نے یہ تشبیہ دینے کے بعد فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے جو ہے امین ہوں, نگراں اور محافظ ہوں. جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کرام پر وہ چیزیں آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی وفات رسول کے بعد جو فتنے آئیں گے, جمل صفین اور یہ چیزیں جو ہوئی, وہ آئے گی میرے بعد. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کرام امت کے لیے امین ہیں. جب میرے صحابہ گزر جائیں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو دنیا میں وہ چیزیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی وعید سنائی گئی ہے, فتنے, فساد, نئے نئے مسالک, ظالم حکمراں, ہاں, اپنے آپ کو ترجیح دینا, جھوٹ, فساد, اور نئے نئے مسلک, نئے نئے منہج, بدعت و خرافات, اللہ کی صفات اور اسماء و صفات میں اور دین کی مختلف چیزوں میں جو نئی نئی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے بعد آئیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا. اس سے بھی آپ غور کیجئے کہ بعد والے زمانے میں فتنوں کا ذکر ہے, اور پہلے صحابہ کرام نہ صرف خود بلکہ ان کا وجود امت کے دوسرے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محافظت کا ذریعہ بنایا ہے. کیسا ان کا مقام ہے. شیخ کہتے ہیں چنانچہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے پیش کی, فَيَجِبُ تَوَلِّي أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمُحَبَّتُهُمْ, کہہ رہے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ولایت, دوستی, ہاں, اور ان کا ساتھ اختیار کرنا, ان سے محبت کرنا واجب ہے. جب قرآن حدیث ان کی اتنی تعریف تعدیل کر رہی ہیں تو نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی تکمیل ہے. اللہ سے محبت کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں سے محبت کی جائے. اللہ والوں میں پوری انسانیت میں سر فہرست انبیاء کرام ہے, اور انبیاء کے بعد سر فہرست صحابہ کرام ہے. اگر کسی شخص کو صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے, اس کا مطلب اس کی اللہ سے محبت سچی نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ شخصیات ہوں یا اعمال ہوں, اللہ سے محبت کرنے والوں کے نزدیک محبوب ہو جائیں گے, اور اللہ کے جو مبغوض ہوں گے وہ شخصیات ہوں یا اعمال ہوں. اللہ سے جو محبت رکھتا ہے وہ اس کے نزدیک بھی مبغوض ہو جائیں گے. اگر ابو جہل, فرعون, ابو لہب اللہ کے مبغوض ہیں تو ہمارے نزدیک بھی ایمان کے تقاضے کے طور پر وہ مبغوض ہونا چاہیے. اگر کوئی بولے گا کہ مجھ کو ابو لہب یا فرعون سے محبت ہے, وہ ایمان سے کے دائرے سے نکل سکتا ہے. آگے دیکھیے, یہ ان کی بات اور یہ جملہ پورا کر دیں کہ جب ان سے محبت کرنا ضروری ہے, اور ان کی محبت مطلق ہے, ان کی محبت مطلق ہے رضوان اللہ علیہم. کیوں؟ اس لیے کہ مطلقاً ان کی محبت اس لیے اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس مقدسہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. یہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کی سنگت اور صحبت سے مشرف ہوئے, یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو یہ خود مطلق طور پر ان کی ایک فضیلت کی بات ہوئی. وَالسَّبْقُ إِلَى الْإِسْلَامِ, اسی طریقے سے وہ دوسروں پوری امت کے مقابلے میں اسلام لانے میں, اسلام کی خدمت انجام دینے میں وہ سبقت اور اولیت رکھتے ہیں, اس لیے بھی ان سے محبت کرنا مطلقاً ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنا, دعوت دینا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اور عمل میں فضیلت اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. ہاں, اہل تصوف اور بعض فلاسفہ مناطقہ یہ کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کہ صحابہ اور عہد اول کے لوگوں کے مقابلے میں ہمارا علم زیادہ ہے. اس پر علماء نے لمبی لمبی تحریریں لکھی, علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن ابلیز اور دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی, اور یہ بتایا کہ صحابہ کرام کا جو علم تھا وہ جڑوں کو گھیرے ہوئے تھا, اور یہ بات کے لوگوں کا علم جو ہے نا شاخ پتیوں میں الجھا ہوا ہے. وہ جڑوں پر بات کرتے تھے. ہاں, ان کے 2 جملے 4 جملے دوسروں کے بعد والوں کی, آج کل کے لوگوں کی کتاب کے برابر ہوتے ہیں. تو کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل کے میں جو فضیلت عطا فرمائی, چنانچہ وہ انبیاء کرام کے بعد تمام زمانوں میں, نسلوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں, اور اپنے اس امت میں اپنے نبی کے بعد سب سے بہترین طبقہ, سب سے بہترین جماعت ہے.
ہاں، یہ پہلا باب انہوں نے پیش کیا صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کے موقف کی دلیلوں کے طور پر۔ اب نمبر ثانیہ انہوں نے کہا، اس میں دوسرا نقطے کے طور پر یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام اگرچہ شرف صحابیت کے اعتبار سے سب کی فضیلت اور اعلیٰ ترین مقام ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن خود صحابہ کرام میں مختلف درجات ہیں۔ جیسے انبیاء کرام دنیا میں سب سے بہترین گروہ ہے انسانوں کا، لیکن خود انبیاء کرام میں درجات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے اور اگلے نقطے کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔